الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وعلی اصحابہ المکرمین وعلی اولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حاضرین محترم، اللہ جل مجدہ کا لاکھ احسان اور شکر ہے کہ اس کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ میں اور آپ نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ کریم کے گھر حاضر ہیں، سو اللہ کریم میری اور آپ کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ ماہ مقدس ذوالحج کا ماہ مقدس چل رہا ہے۔ پچھلے دو جمعۃ المبارک کی گفتگو ہم سیدنا حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام ان کی امتحانوں اور ان کی آزمائشوں پر ہم اور ان کی قربانیوں کے سلسلہ میں سلسلہ وار گفتگو کر چکے ہیں۔ آج کچھ گفتگو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے امتحان پر اور تعمیر کعبہ، اس پر ہم کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم، اپنی گھر والی حضرت ہاجرہ اور اپنے معصوم شیر خوار لخت جگر حضرت اسماعیل کو دور چٹی المیدان صحرا میں چھوڑاؤ۔ جبرائیل امین سواری لے کر آئے۔ تفسیر ابن کثیر میں ائمہ مفسرین نے بیان کیا ہے، جبرائیل امین نے ساتھ لیا اما ہاجرہ حضرت اسماعیل و حضرت ابراہیم کو ساتھ لے کر سفر شروع کر دیا۔ راستے میں جہاں کہیں آبادی نظر آتی، ابراہیم علیہ السلام کہتے کیا ہماری منزل یہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے اس کہنے پر جبرائیل امین انکار کر دیتے۔ چلتے چلتے جہاں سواری کوئی آبادی نظر آتی، ابراہیم علیہ السلام پوچھتے کیا یہ ہماری منزل ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کو جبرائیل امین انکار کر دیتے۔ پھر دور چٹی المیدان بے آب و گیا ایک وادی میں جہاں کچھ نہیں تھا، وہاں جب پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام کو جبرائیل امین نے کہا کہ آپ کی منزل یہ ہے۔ اب وہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو اتارا اور اتار کر ابراہیم علیہ السلام جب جانے لگے واپس
تو ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ پوچھتی ہیں اے ابراہیم یہاں آپ ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ یہ بے آب و گیا جہاں نہ پانی ہے نہ آبادی ہے نہ ضروریات زندگی ہے، یہاں آپ ہمیں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں۔ آپ بار بار پوچھتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے اٹھ کر جب جانے لگے تو پھر اماں ہاجرہ کے جی میں آیا، آپ نے خود ہی پوچھ لیا اے ابراہیم آپ ہمیں یہاں کیا اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو حضرت اماں ہاجرہ کا جواب کیا تھا؟ فرمایا پھر آپ شوق سے جائیں، پھر آپ شوق سے جائیں، اگر اللہ کے حکم پر چھوڑ کے جا رہے ہو تو پھر ہم بھی انشاءاللہ تعالی صبر کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا اور واپس چل دیے۔ دور تھوڑا جا کر ابراہیم علیہ السلام نے جب مڑ کر دیکھا، ایک موڑ سے مڑے، مڑ کر دیکھا کہ اب حضرت ہاجرہ کی نظر نہیں پڑ رہی، تو آپ نے وہاں رک کر دعا کی۔ دعا کیا تھی؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا، باری تعالی اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ کون سا شہر؟ جہاں میں حضرت ہاجرہ گھر والی اور اسماعیل کو چھوڑ کے آ رہا ہوں۔ گھر والی اور بیٹے اسماعیل کی محبت تو جی میں تھی، محبت اپنی جگہ تھی، چونکہ وہاں تو رکنے کا حکم نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو وہاں جب چھوڑ کے آئے تو وہاں رکنے کا حکم نہیں تھا، چھوڑا واپس آ گئے، مگر دل میں محبت تو تھی نا۔ حضرت سورہ ابراہیم پڑھیے، جب آپ واپس آئے، جب نگاہوں سے اوجل ہو گئے، تب آپ نے دعا کی رب اجعل ھذا البلد آمنا، باری تعالی اس شہر کو امن والا بنا دے۔ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور مجھ کو اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا پاٹ سے بچائے رکھنا۔ یہ دعا تھی، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی جب وہ نظروں سے اوجل ہو گئے۔ دعائیں دو کی، باری تعالی اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مجھ کو اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا پاٹ سے بچائے رکھنا۔ اور پھر ساتھ دوسری دعا کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، باری تعالی جہاں میں اپنی گھر والی اور معصوم اسماعیل کو چھوڑ آیا ہوں، من ذریتی بواد غیر ذی زرع، وہ جگہ جو زراعت کے قابل نہیں ہے، عند بیتک المحرم، جہاں میں اپنے اہل بیت کو چھوڑ آیا ہوں، گھر والی اور اسماعیل کو چھوڑ آیا ہوں، وہ جگہ زراعت کے قابل نہیں، پتھریلی زمین ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، باری تعالی میری اولاد کو نماز پر قائم رکھنا۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اور لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دینا۔ وارزقہم من الثمرات، اور انہیں پھلوں میں برکت عطا کرنا۔ پہلے دعا یہ تھی کہ باری تعالیٰ میں نے گھر والوں کو وہاں چھوڑا جو زمین زراعت کے قابل نہیں، جو زمین زراعت کے قابل، کھیتی باڑی کے، کاشتکاری کے قابل نہیں، میں وہاں چھوڑ آیا ہوں۔ پھر باری تعالیٰ
یہاں ان کو پھلوں سے وافر رزق عطا فرما، لعلہم یشکرون، شاید کہ وہ تیرا شکر ادا کرنے والے بنے۔ اب یہ دو دعائیں تھیں جو ابراہیم علیہ السلام نے کب کی؟ جب حضرت ہاجرہ اور شیرخوار معصوم بچے اسماعیل کو چھوڑا، مگر دعائیں تب کی جب دونوں کی آپس میں نگاہ نہیں مل رہی تھی، دور آ کر دعائیں کی۔ اب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر واپس ملک شام آ گئے، اپنے وطن آ گئے۔ حضرت بی بی ہاجرہ اور ان کا معصوم بیٹا اسماعیل کچھ کھجوریں، راشن پانی زاد راہ، کچھ توشہ جو پاس تھا وہ ختم ہونے لگا، پانی، کھجوریں، دودھ کی شکل میں جو کچھ توشہ دان میں تھا وہ ختم ہونے لگا۔ اب کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام تو چھوڑ کر ملک شام آ گئے، اب جب یہ زاد راہ توشہ ختم ہونے لگا تو بی بی ہاجرہ وہاں سے اٹھی، چونکہ خود بھی پیاس کی شدت میں تھی، معصوم شیرخوار اسماعیل بھی بلک رہا تھا، خود کو پیاس بھی ستا رہی تھی، تو قریب صفا مروہ کی پہاڑیاں تھیں، ان پہاڑیوں پر چڑھ کر پانی کی تلاش میں دوڑ پڑی، کبھی ایک پہاڑی پر کبھی دوسری پہاڑی پر۔ اب پہاڑیوں کے چکر لگا رہی ہیں پانی کی تلاش میں، کہیں پانی نظر نہ آیا تو حضرت ہاجرہ واپس لوٹ آئیں تو کیا دیکھتی ہیں؟ جہاں معصوم اسماعیل لیٹا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، ایڑیوں کے رگڑنے کی جگہ پر اللہ نے پانی کا چشمہ نکال دیا ہے، پانی کا چشمہ نکال دیا ہے۔ اب حضرت ہاجرہ کہتے ہیں میں دوڑی، میں نے 7 پتھروں کی باڑ لگائی اور ساتھ کہا زم زم، رک جا رک جا۔ سو یہ وہ زمزم کا کنواں ہے، اور یہ زمزم کا وہ پانی ہے جو فردوس بری کا پانی ہے، جس کا نہ رنگ بدلتا ہے، نہ ذائقہ بدلتا ہے، نہ اس کی بو بدلتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ زمزم کا پانی وہ پانی ہے، کوئی بیمار پیے شفا کی نیت سے تو شفا پائے، کوئی بھوکا پیاسا پیاس اور بھوک مٹانے کی نیت سے پیے تو وہ پیاس اور بھوک کو مٹائے۔ سو فرمایا یہ فردوس بری کا پانی ہے۔ سو حضرت اما ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، پانی آ گیا، وہاں رہائش ہو گئی، تو پھر تھوڑے ہی دنوں کے بعد وہاں ایک قبیلہ آباد ہوا، آبادی کے آثار ہو گئے۔ جہاں پانی ہو وہاں آبادی کے آثار ملتے ہیں، تو وہاں آبادی ہوئی، قبیلہ جرہم کے لوگ وہاں رہنے لگے، دور دراز سے آئے تھے، وہ بھی وہاں آباد ہو گئے۔ انہوں نے آ کر حضرت ہاجرہ سے رہنے کے متعلق پوچھا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہمیں بھی تو لوگوں کی یہاں ضرورت ہے، تاکہ کوئی لوگ آئیں یہاں آباد ہوں، آبادی ہو، تو وہ قبیلہ وہاں آباد ہوا۔ حضرت اسماعیل پرورش پانے لگے، جوان ہونے لگے، بڑے ہونے لگے۔ آپ نے پھر انہی قبیلہ جرہم کے لوگوں سے عربی زبان سیکھی، پھر جوان ہوئے، بڑے ہوئے، صحت تندرست توانا ہوئے، جب آزاد مضبوط ہو گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام شادی کے قابل ہو گئے، تو پھر اسی قبیلہ جرہم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی، اور شادی کے بعد رہنے لگے۔ کئی دنوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ چکر تو لگاتے رہتے تھے، آتے جاتے رہتے تھے، ایک دن ملنے کے لیے آئے۔ سو آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے خاتون نکلی، آپ نے پوچھا آپ کا گھر والا کہاں ہے؟ بڑا عجیب واقعہ تفسیر ابن کثیر نے نقل کیا، علامہ ابن تفسیر، وہ کہتے ہیں آپ نے پوچھا آپ کا گھر والا کہاں ہے؟ سو وہ خاتون کہنے لگی کہ وہ کھانے کا انتظام کرنے کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا اس کا نام کیا ہے؟
کہنے لگی اس کا نام اسماعیل ہے۔ سو پھر آپ نے پوچھا کہ آپ کی زندگی کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے، زندگی کے ایام کیسے گزر رہے ہیں، صبح و شام کیسے ہو رہی ہے؟ سو وہ خاتون کہنے لگی زندگی کی صبح و شام بڑی مشکل ہے، تنگی اور اسرت سے دن گزر رہے ہیں، کبھی کھانے کو ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، یعنی شکوہ کرنے لگی۔ کیا؟ شکوہ کرنے لگی۔ سو آپ نے فرمایا اچھا جب آپ کا خاوند واپس آئے اسے میرا سلام کہنا اور اسے میرا پیغام دینا۔ سلام اور پیغام دیا۔ پیغام کیا تھا؟ جب شام کو خاوند واپس آئے تو اسے میرا سلام کہہ کر پیغام یہ دینا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو، گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ شام کو جب حضرت اسماعیل آئے راشن پانی کھانے کا انتظام کر کے گھر میں کچھ خوشبو محسوس کی۔ سو آپ نے پوچھا آج کون آیا تھا؟ کہنے لگی اس طرح کا ایک بوڑھا آدمی آیا تھا۔ آپ نے پوچھا وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے حال احوال پوچھا، زندگی کے صبح و شام پوچھے، تو میں نے بتا دیا کہ حال احوال مشکل ہیں، تنگی سے دن گزرتے ہیں، کبھی کھانے کو ملتا ہے کبھی نہیں ملتا۔ اچھا وہ پھر پیغام کیا دے کر گئے ہیں؟ کہتے پیغام اس بابا نے یہ دیا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ سو حضرت اسماعیل کہنے لگے وہ بابا میرے باپ حضرت ابراہیم تھے، اور جو گھر کی چوکھٹ بدلنے کا کہہ گئے وہ یہ کہ تمہیں طلاق دے دوں، تمہیں طلاق دے دوں۔ سو آپ نے طلاق دیا، طلاق دی اور فرمایا اپنے گھر چلی جاؤ۔ پھر آپ نے اسی قبیلہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلہ میں دوسری شادی کی۔ پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام دوبارہ ملنے کے لیے آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اتفاق سے پھر حضرت اسماعیل گھر پر نہیں تھے، اندر سے خاتون نکلی۔ آپ نے حال احوال پوچھا، خاوند کا پوچھا، کہنے لگی وہ تو کام کاج کے لیے، کھانا لینے کے لیے، محنت مزدوری کرنے کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں۔ آپ نے حال احوال پوچھا تو وہ کہنے لگی اللہ کا شکر ہے، کھانے کو بہت کچھ ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگی، خاوند کی تعریف کرنے لگی۔ توجہ، جب حمد و ثنا کر رہی تھی، اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی، کھانے پینے کو بہت کچھ ہے، سو آپ نے فرمایا اچھا جب آپ کا خاوند واپس آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور پیغام دینا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو حفاظت میں رکھو، اپنے گھر کی چوکھٹ کو حفاظت میں رکھو۔ تو شام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام جب واپس آئے تو آپ نے گھر میں کچھ خوشبو محسوس کی، کسی کا آنا جانا محسوس کیا، تو فرمایا کون آیا تھا؟ کہنے لگی اس طرح کا خوش لباس، خوش شکل، سفید داڑھی والا ایک بابا آئے تھے۔ اچھا وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ یہ رہے تھے، پوچھ رہے تھے کہ زندگی کے دن کیسے گزر رہے ہیں۔ سو کہتی ہے میں نے کہا اللہ کا شکر ہے، کھانے کو بہت کچھ ہے، زندگی کے صبح و شام اچھی گزر رہی ہیں، میں نے اللہ کی تعریف کی، حمد و ثنا بیان کی۔ اچھا پھر وہ کیا کہہ گئے؟ کہنے لگی وہ بابا یہ کہہ گئے جب آپ کے خاوند واپس آئیں انہیں میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ آپ کے گھر کی چوکھٹ صحیح ہے، اسے سنبھال کے رکھنا۔ سو حضرت اسماعیل کہنے لگے وہ بابا میرے باپ ابراہیم تھے علیہ السلام، اور جو چوکھٹ کو سنبھال کے رکھنے کا کہہ گئے وہ یہ کہ آپ کو اپنے گھر میں رکھوں، آپ کے ساتھ زندگی گزاروں۔ سو اس پورے واقعہ سے سبق کیا ملا؟ وہ خاتون پہلی
جس کی زبان پر شکوہ تھا کہ کھانے کو کچھ نہیں، پہننے کو کچھ نہیں، ایک وقت ملتا ہے، کئی وقت نہیں ملتا، خاوند کی ناشکری اور اس کے گلے شکوے کرنے لگی، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ چوکھٹ صحیح نہیں ہے، اس کو بدل دو۔ وہ دوسری خاتون جس سے پوچھا زندگی کے دن کیسے گزر رہے ہیں، اس نے کہا اللہ کا شکر ہے، کھانے کو بہت کچھ ملتا ہے، حال احوال معلوم کیے۔ سو ابراہیم علیہ السلام جب اس دوسری سے پوچھ کر جانے لگے، آپ نے فرمایا تم کھاتے کیا ہو؟ اس نے کہا گوشت کھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مشروب میں کیا ہے؟ کہنے لگی پانی پیتے ہیں۔ آپ نے دعا کی اے اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکتیں عطا فرما۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اہل مکہ کے سوا اگر کوئی شخص گوشت اور پانی پر گزارا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، سوائے اہل مکہ کے کہ ان کو حضرت ابراہیم کی دعا ہے۔ اگر اس وقت ان کے پاس اناج ہوتا، غلہ ہوتا، تو ابراہیم ان کے غلے اور اناج کی دعا بھی کرتے۔ سو ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام شادی کے بعد وہیں چونکہ آبادی ہو گئی، لوگوں نے رہنا سہنا شروع کر دیا۔ پھر تیسری مرتبہ ابراہیم علیہ السلام آئے۔ ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو کیا دیکھا؟ اسماعیل علیہ السلام ایک درخت کے سائے میں بیٹھے ہیں، پتھروں کے تیر بنا رہے ہیں، پتھروں کے تیر بنا رہے ہیں۔ سو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا اٹھ کھڑے ہوئے، ادب احترام بجا لائے، سلام کیا اور حال احوال پوچھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اسماعیل، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، کیا تم میری مدد کرو گے؟ ایک کام کرنے کا حکم دیا ہے، کیا تم میری مدد کرو گے؟ ابراہیم علیہ السلام کے اس کہنے پر اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ہاں ابا جان آپ حکم دیجئے، میں ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اسماعیل، اللہ نے مجھے اس جگہ اپنا گھر کعبۃ اللہ تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے، اس جگہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا ہے۔ سو ابراہیم علیہ السلام کے اس کہنے پر اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں آپ کی مدد کروں گا۔ سو یہاں اب جو کعبہ کی تعمیر ہوئی، سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ اس جگہ جہاں آپ ٹھہرے تھے، جہاں میدان تھا، چٹی المیدان تھا، لک و دک صحرا تھا، کچھ نہیں تھا، وہاں سب سے پہلی کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ پھر طوفان نوح آیا، نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد سب کچھ مٹ گیا، زمین برابر ہو گئی، مگر نیچے بنیادیں تو بھری ہوئی تھی۔ اب اس جگہ پر اب وہ کعبہ انتظار میں رہا، کعبہ انتظار میں رہا کب سیدنا حضرت ابراہیم آئیں گے اور میری تعمیر فرمائیں گے۔ اللہ نے پھر کعبۃ اللہ کی دوبارہ تعمیر کا حکم دیا۔ اب حضرت ابراہیم و اسماعیل کعبہ کی وہاں دیواریں بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ قرآن مجید پڑھیے سورہ بقرہ، فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب حضرت ابراہیم و اسماعیل کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، اور جو کعبہ کی دیواریں اونچی ہو رہی تھی، تو جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم و اسماعیل کعبہ اٹھا رہے تھے، تو وہ پتھر بھی بطور سیڑھی کے اوپر اٹھ رہا تھا۔ باپ بطور معمار اور بیٹا بطور مزدور کام کر رہے تھے، کعبہ کی دیواریں کھڑی ہو رہی تھی۔ ربنا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم، باری تعالیٰ تو ہماری یہ محنت قبول فرما، اور بے شک تو دعاؤں کے سننے والا ہے۔
جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کی دیواریں مکمل کر چکے، تب رب کائنات نے فرمایا اے ابراہیم اب آپ ہم سے مزدوری مانگ لو، اب بتاؤ تمہیں مزدوری کیا دوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر 3 دعائیں کی، بطور مزدوری لینے کے 3 دعائیں کی۔ باری تعالیٰ اس شہر میں پھلوں کا رزق عام عطا فرما، اس شہر میں پھلوں کا رزق عام عطا فرما۔ حالانکہ مکہ کی زمین زرخیز زمین نہیں ہے، چونکہ وہ پہلی دعا میں ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربنا وجعلنا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، باری تعالیٰ اپنی اولاد کو وہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو زمین زراعت کے قابل نہیں، جو زمین کاشتکاری کے قابل نہیں، مگر یہاں دعا کیا کی؟ باری تعالیٰ اس شہر کو پھلوں والا شہر بنا دے۔ کیا مطلب؟ کہ یہاں کاشتکاری نہیں ہوگی، زراعت نہیں ہوگی، کھیتی باڑی نہیں ہوگی، مگر دنیا جہاں کے پھل سمٹ کر مکہ کے اندر آئیں گے۔ پوری دنیا کے لوگ اگر مکہ کی سرزمین پر داخل ہو جائیں، ہر کوئی مکہ سے اپنے حصے کا پھل لے کر آئے گا۔ پہلی دعا یہ تھی باری تعالیٰ اس شہر میں رزق پھلوں کا عام کر دے۔ دوسری دعا کیا مانگی؟ ربنا وجعلنا مسلمین امتا مسلمتا لک، باری تعالیٰ وہ جو تو نے امت مسلمہ بنانی ہے، ہم نے ایک لفظ سنا ہے نا امت مسلمہ، باری تعالیٰ وہ جو تو نے امت مسلمہ بنانی ہے وہ امت مسلمہ میری اولاد میں بنا دے، میری اولاد میں بنا دے۔ اور تیسری دعا یہ تھی باری تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہر نبی یہ دعا مانگتا آیا ہے اور کہتا بتاتا چلا آیا ہے کہ نبی آخر الزمان آئیں گے۔ ہر نبی کی دعا اور بتانا پیغام کیا تھا؟ کہ نبی آخر الزمان آئیں گے۔ باری تعالیٰ ان کی دعا یہ تھی، مگر میں یہ دعا مانگتا ہوں باری تعالیٰ وہ جو نبی آخر الزمان آئیں گے انہیں میری اولاد میں بھیج دے، انہیں میری اولاد میں بھیج دے۔ ربنا وجعلنا مسلمین امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، باری تعالیٰ نبی آخر الزمان کو میری اولاد میں بھیج دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے 3 دعائیں کی۔ اب ابراہیم علیہ السلام یہ دعائیں کر کے جب اس پتھر سے نیچے اترے تو وہ پتھر پگھل چکا تھا، وہ پتھر پگھل چکا تھا اور حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان ثبت ہو گئے تھے، قدموں کے نشان ثبت ہو گئے تھے۔ کیوں نہ ہوتے کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے آقا دو جہاں کو مانگا ہے، آقا دو جہاں کو مانگا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اور پھر عرض کی باری تعالیٰ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیات، باری تعالیٰ ایک نبی آخر الزمان میری اولاد میں بھیج۔ اب جب دعا قبول ہوئی تو رب کائنات نے اس مقام کو جہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان لگے تھے، جہاں کھڑے ہو کر حضور کو مانگا تھا، جس پتھر پر کھڑے ہو کر مزدوری مانگی تھی، بطور مزدوری آقا دو جہاں کو مانگ لیا۔ رب نے فرمایا ابراہیم اب اس پتھر کو ہم بناتے ہیں واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اے ابراہیم تیرے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام ابراہیم بناتے ہیں۔ اب حاجی صاحبان جب حج کرتے ہیں تو جب تک اس مقام ابراہیم کے سامنے، اس پتھر کے سامنے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نہ پڑھ لیں حاجیوں کا حاجی قبول نہیں ہوتا۔ یہ دعا اور نفل کیا ہیں؟ یہ نفل شکرانہ ہے دعائے ولادت مصطفیٰ کے، یہ نفل شکرانہ ہیں
دعائے ولادت مصطفیٰ کے، فرمایا کہ اس کعبہ کو تم نے تعمیر کر دیا، اب اس پتھر کو کعبہ کے اندر گاڑ دو کہ جب لوگ طواف کریں تو طواف کی قبولیت کی شرط کیا ہے؟ دوران طواف کرتے ہوئے دو ہی تو پتھر ہیں، ایک حجر اسود ہے اور ایک مقام ابراہیم والا پتھر ہے۔ فرمایا ایک تو وہ حکم تھا، کعبے میں پہلے 360 بت تھے، 360 پتھر تھے، کئی پتھروں کو نکالنے کا حکم دیا، کئی پتھروں کو گاڑنے کا حکم دیا۔ وہ پتھر جو نسبت کے بغیر تھے، فرمایا 360 کو نکال کے گلیوں میں پھینک دو، اور جو پتھر نسبت والے تھے، کسی پتھر کو نسبت ابراہیم کے قدموں کے ساتھ ہے کہ اس پہ کھڑے ہو کر تاجدار کائنات کو مانگا ہے، اور کسی پتھر کو نسبت آقائے دو جہاں سے ہے جو حجر اسود لگا دیا گیا۔ فرمایا کسی پتھر کو چومنا ثواب ہے، کسی کے سامنے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھنا ثواب ہے۔ پتہ یہ چلا جو نسبت والے ہوں ان کو گلے سے لگا لو، جو نسبت کے بغیر ہوں انہیں اکھاڑ کر پھینک دو۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، سو ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام ابراہیم بنا دیا۔ عزیزان محترم، آئیے اس پوری گفتگو کا خلاصہ کیا نکلا؟ ابراہیم علیہ السلام کے پورے امتحانوں کا تذکرہ ہم سن چکے، اور پھر قربانیاں کر چکے، پھر اس کا نتیجہ عملاً کیا ملتا ہے جوانوں؟ پیغام کے طور پر آپ کی من کی دنیا پر دستک اور پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، آئیے اپنی زندگی کو قربانی کے ساتھ وابستہ کیجئے، قربانی کے ساتھ دین کے لیے، اسلام کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اعزا اقربا کے لیے، حق کی جنگ کو لڑنے کے لیے، ان سارے کاموں کے لیے اپنی زندگی کو قربانی سے وابستہ کریں، اور پھر زندگی میں دین کی سربلندی کے لیے اگر جان دینے کی ضرورت پڑے تب بھی ہم اپنے آپ کو پیش کر کے اللہ اور اس کے رسول کے دین کو سربلند کرنے کی صحیح کرتے رہیں۔ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے امتحانوں کو پڑھ کر واہ واہ، جب آپ نے کعبہ تعمیر کر لیا سو رب کائنات سے آقائے دو جہاں کو مانگ لیا۔ اللہ نے فرمایا محبوب ابراہیم تو نے میرے محبوب کو کیوں مانگا ہے؟ تو نے میرے محبوب کو کیوں مانگا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ قیامت کے دن جب لوگ آئیں گے ہر کوئی اپنی اپنی نسبت سے پہچانا جائے گا، پکارا جائے گا، مگر جب مجھے دیکھیں گے لوگ پوچھیں گے کون، تو آواز آئے گی محمد کا دادا ہے۔ واہ واہ واہ، محمد مصطفیٰ کا دادا ہوں میں، اس لیے محبوب نبی آخر الزماں مانگا لوگ مجھے پہچانے کہ محمد مصطفیٰ کا دادا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔